تحریک انصاف عمران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نمائندے سندھ کے نمائندے کراچی کا میئر کہہ رہا ہے کہ ہمیں پختونخوا کا سسٹم چاہیے، یعنی سارے کہہ رہے ہیں کہ پختونخوا کا بلدیاتی نظام چاہیے۔ جب آپ نیا نظام آتا ہے اس میں مسئلے آتے ہیں۔ پہلی دفعہ کبھی پاور نیچے گئی ہے، پہلی دفعہ پیسے نیچے گئے ہیں، کبھی اتنی سپینڈنگ ہی نہیں نیچے گئی، تو جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس میں مسئلے آتے ہیں۔ تھوڑا صبر کریں، مجھے پتا ہے کہ ایبٹ آباد میں زیادہ بڑا مسئلہ آ گیا اور اب عدالت میں کیس ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جیسے ہی ہوگا آپ کا سسٹم چل جائے گا۔ جی ایک منٹ جی یہ نہال ہاشمی کا بالکل وہی انہوں نے ڈرامہ کیا ہے۔ یہ نواز شریف کی پرانی عادت ہے۔ پہلے اس نے وہ جو ان کا ایک سینیٹر تھا، کون سا وہ جو خان ہے، مشاہد اللہ، اس سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دلوائی، پھر اس کا استعفیٰ لیا، پھر اس کو اور نواز دیا ہے، اس کے بھائیوں کو پتہ نہیں کیا کیا عہدے دے دیے۔ اس کے بعد وہ پرویز رشید کو قربانی کا بکرا بنایا ڈان لیگز کے اوپر، اس کو وہ بھی ابھی وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ بڑا پلان کر کے انہوں نے جے آئی ٹی کو ہٹ کیا ہے، اور یہ پرانی ان کی عادت ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کیا ہوا ہے نواز شریف کے کہنے پہ۔ یہ جج کو خریدتے ہیں، اگر جج تیار نہیں ہے بکنے کے لیے تو پھر اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ جے آئی ٹی کے اوپر وہی کر رہے ہیں، پریشرائز دو طریقے ہوتے ہیں، مافیا ہے نا یہ، ان کے اوپر بالکل نواز شریف کے اوپر انہوں نے جب گاڈ فادر کا ہے سپریم کورٹ کے ایک جج نے، سپریم کورٹ کے جج میں، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ مافیا جو ہوتا ہے وہ یا خریدتا ہے اور یا پھر ان کو اس طرح دھمکیاں دیتا ہے، ڈنڈے سے مارتا ہے، کیسز کرتا ہے، انتقامی کارروائی کرتا ہے۔ یہ ان کے دو طریقے ہیں۔ نہال ہاشمی نے جو کیا ہے اس کا صرف اور ایک جگہ ہے جیل میں، تاکہ عبرتناک سزا ملے، ایک پیغام جائے لوگوں کے لیے کہ آپ ایک انکوائری ہو رہی ہے اور آپ ان کے بچوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہاں یہ اس ملک میں نہیں رہ سکیں گے، اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ جی مجھے یہ بتائیں کہ جو ساری دنیا میں گیا ہے، جب پاکستان کے پرائم منسٹر کو جو سعودی عربیہ میں انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے، تب ہمیں شرم نہیں آئی؟ دیکھیں دنیا کے اندر ایک پرائم منسٹر کے اوپر کرمنل ٹرائل ہو رہی ہے، کرمنل ٹرائل، یعنی ایک ہوتی ہے سول، ایک کرمنل ٹرائل ہو رہی ہے، اور وہ جا کے جب دنیا تو مان یا نہ مان، میں تیرا مان، وہ بیٹھا ہوا ہے اوپر، وہ یعنی کیس نیچے چل رہا ہے جے آئی ٹی کا۔ ان کو تو شرم آنی چاہیے، یہ جو بات کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی کے ممبرز کے اوپر ہمیں اعتراض ہے۔ کیس چل رہا ہے جے آئی ٹی کا پرائم منسٹر کے اوپر، فائنانس منسٹر کے اوپر، وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نیچے جن اداروں نے ان کے اوپر تحقیقات کرنی ہے۔ یہ دنیا میں کبھی سنا ہے؟ ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وزیر ریزائن کر دیتا ہے کیونکہ نیچے تحقیقات ہوں گی، اگر وہ اوپر بیٹھا تو نہیں ہو سکتی۔ یہاں پرائم منسٹر بھی جمع ہوا اپنی کرسی پہ، فائنانس منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اپوزیشن اگر شور نہیں مچائے گی تو کیا کرے گی؟ سر خان صاحب ایک سوال چھوٹا سا جی امریکہ نے سعودی عرب کو سازش ڈال کر شکیل افریدی کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیا سر شکیل افریدی کی واپسی اگر ہوتی ہے تو کیا یہ پوری پاکستانی قوم کے ماتھے پہ منہ پہ کھپڑ نہیں ہے کہ عافیہ صدیقی ادھر بند ہے، اس کا احساس نہیں ہے کسی کو؟ عافیہ صدیقی بند ہے، اور بھی پاکستانی کتنے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پاکستان سے باہر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو۔ اور اس سے پہلے عامل کانسی کو ہم نے پکڑا دیا، کوئی قانون نہیں تھا، پھر رمزی یوسف کو پکڑا دیا، پھر ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے 2 لوگوں کو قتل کیا، اس کو باہر بھیج دیا۔ تو ایک لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کوئی کس طرح کی مخلوق ہے جس کے اوپر جو مرضی ظلم ہو، ہمارے لیے ایک قانون ہے اور دوسروں کے لیے دوسرا قانون ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں قوم کی تب عزت ہوتی ہے دنیا میں جب وہ قوم اپنی عزت کرتی ہے، اپنے لوگوں کی عزت کرتی ہے۔ جب وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتی ہے تو دنیا اس قوم کو عزت سے دیکھتی ہے۔ جب ایک قوم سنیں عافیہ صدیقی کے لیے اگر کسی نے بھی سب سے زیادہ جدوجہد کی ہے، پہلے دن سے آواز اٹھائی ہے، وہ میں نے اٹھائی ہے۔ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں آخر میں یہ آخری بات یہ ہے جی کہ